بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ قربانی ایک عظیم الشان عبادت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ بندہ اس قربانی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، اور یہ قربانی صرف اس امت کے اندر نہیں بلکہ حکیم الامت حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ہر امت کے اندر یہ قربانی کا طریقہ، یہ حکم الہی جاری رہا، البتہ طریقہ کار مختلف رہا۔ کسی امت کے اندر کوئی طریقہ تھا، کسی امت کے اندر کوئی طریقہ تھا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ ذکر فرمایا اور ان کی قربانی کا تذکرہ فرمایا۔ اس آیت کی تفسیر کے اندر اکابرین صحابہ اکرام حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیری روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آدم علیہ السلام کے دور کے اندر پوری دنیا کے اوپر صرف آدم علیہ السلام کی اولاد بستی تھی، ان کے علاوہ کوئی اور دوسرا فرد نہیں تھا، اور ہوتا بھی یوں تھا کہ ایک حمل سے دو بچے پیدا ہوتے تھے جڑوے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ تو پھر اس کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ جو بچے ایک ساتھ ایک حمل سے پیدا ہوئے ہیں تو چونکہ وہ بھائی بہن کھلاتے تھے، ان کا آپس میں نکاح ناجائز تھا، حرام تھا، اور جو دوسرے حمل میں بھائی بہن پیدا ہوتے تھے ایک ساتھ، تو جو پہلے والے حمل میں پیدا ہوئے تھے ان کا نکاح دوسرے والے حمل میں پیدا ہونے والوں کے ساتھ کیا جاتا تھا۔ مثال کے طور پر اگر صبح کے وقت ایک بھائی اور ایک بہن پیدا ہوئی، اور پھر رات کے وقت ایک بھائی اور ایک بہن پیدا ہوئے، تو جو صبح کے وقت بھائی پیدا ہوا ہے اس کا نکاح رات کو پیدا ہونے والی بہن کے ساتھ کیا جاتا تھا، اور جو رات کو پیدا ہوا ہے بھائی اس کا نکاح جو ہے نا صبح میں جو لڑکی پیدا ہوئی ہے اس کے ساتھ ہوتا تھا۔ جڑوے بچوں کا نکاح نہیں ہوتا تھا، یہ میں نے آپ کو ایک مثال سمجھائی ہے۔ بہرحال دو بیٹے حضرت آدم علیہ السلام کے، ایک قابیل اور ایک حابیل۔ قابیل کے ساتھ بھی ایک بہن پیدا ہوئی اور حابیل کے ساتھ بھی ایک بہن پیدا ہوئی۔ قابیل کے بہن جو ہے وہ نہایت ہی حسین اور جمیل تھی۔ اب قابیل کے جی میں آیا کہ میں اپنی اس بہن کے ساتھ اپنا رشتہ خود کروں، حابیل کے ساتھ جو پیدا ہونے والی بہن تھی اس کے ساتھ میں رشتہ نہ کروں، اور اس کے ساتھ میں نکاح کرنے کے لیے بھی کسی صورت تیار نہیں ہوں۔ لیکن چونکہ اپنے بہن کے ساتھ اس کا نکاح کرنا حرام تھا، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے قابیل اور حابیل دونوں کو سمجھایا۔ سمجھانے کے بعد یہ حکم دیا کہ آپ دونوں میں سے ہر شخص قربانی پیش کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور۔ جس کی قربانی قبول ہوگی تو وہ اس عمل کا حقدار ہوگا، اور اس کے عمل کا مطلب قربانی قبول ہونے کے بعد جس کا جو دعویٰ ہے یوں سمجھا جائے گا کہ وہ اپنے دعوے کے اندر برحق ہے اور سچا ہے۔ قابیل نے بھی قربانی پیش کی اور حابیل نے بھی قربانی پیش کی۔ قابیل نے جو قربانی پیش کی وہ زرعی پیداوار وغیرہ کی صورت میں تھی، اور حابیل نے جو قربانی پیش کی وہ ایک بہت ہی عمدہ اور نہایت ہی حسین اور خوبصورت دمبا تھا، جس کو اس نے قربانی کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں پیش کیا۔ قربانی پیش کرنے کی صورت یہ ہوتی تھی کہ اپنی قربانی کو لوگ ایک کھلے میدان میں رکھ دیتے تھے، آسمان سے آگ آتی اور جس کی قربانی کو کھا جاتی تو یوں سمجھا جاتا کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ اب جس کی قربانی رہ جاتی تھی تو یوں سمجھا جاتا تھا کہ اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ دونوں نے اپنی قربانی پیش کی، آسمان سے آگ آئی اور قابیل کی قربانی کو چھوڑ کر حابیل کی قربانی کو جلا کر راکھ کر دیا، یعنی قبول ہو گئی حابیل کی قربانی۔ اب جب قابیل نے یہ دیکھا کہ ان کی قربانی قبول نہیں ہوئی تو انہوں نے بجائے توبہ اور استغفار کے حسد سے کام لینا شروع کیا، اور اپنے بھائی حابیل کے قتل کے درپے ہو گئے، اور یہاں تک کہ پھر ان کو قتل کر دیا۔ اس واقعات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور کے اندر بھی قربانی ہوتی تھی، البتہ طریقہ کار مختلف تھا۔ دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ قربانی کے اندر عمدہ سے عمدہ جانور پیش کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے، جیسے کہ حابیل نے عمدہ اور بہترین قسم کا دمبا پیش کیا۔
اسی طریقے سے یہ قربانی کا طریقہ کار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے اندر بھی جاری رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے نیک اور صالح بیٹا مانگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نیک اور صالح بیٹا عطا فرمایا۔ جب وہ بیٹا بڑا ہو گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے پھرنے لگا، تو اس وقت نیند کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ دکھلایا اور یہ حکم دیا کہ آپ اپنے اس بیٹے کو ذبح کرو۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے اس فرزند ارجمن کو لے کر جب ان کو یہ خواب سنایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، تو بیٹے نے کہا کہ میرے پیارے ابو جان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جس چیز کا حکم دیا ہے، آپ اس حکم کو پورا کیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر مینا کے جنگل کی طرف روانہ ہوئے، اور وہاں جب لے کر ان کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا تو بیٹے نے کہا، ابا جان مجھے منہ کے بل لٹا دے، اور تاکہ میری شفقت جو ہے، مجھے جب آپ ذبح کرو گے تو کہیں ایسے نہ ہو کہ میری شفقت کو دیکھ کر آپ کی شفقت غالب آ جائے مجھ پر، میری محبت کو دیکھ کر آپ کی شفقت غالب آ جائے، تو اس لیے آپ مجھے منہ کے بل لٹائے اور ذبح کیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام لے کر گئے اپنے بیٹے کو۔ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا کچھ اور تھا کہ جنت سے ایک دمبا بھیجا، وہ دمبا ذبح ہو گیا، اور یہ قربانی قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کی بچ گئے اور اس کی جگہ پر ایک دمبا ذبح کیا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تعریف فرمائی کہ ابراہیم، آپ نے جو خواب دیکھا تھا آپ نے وہ سچا کر کے دکھلایا۔ اسی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کی سنت کہا جاتا ہے کہ یہ قربانی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ کے نبی یہ قربانی کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یعنی طریقہ ہے ان کا۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، اللہ کے نبی ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ڈھیروں نے کیا ہے، بہت زیادہ ثواب ہے، ہر بال کے عوض آپ کو نیکیاں ملتی ہے، شفقت نیکیاں ملتی ہے، ثواب ملتا ہے۔ تو ان تمام واقعات کا خلاصہ یہ ہے کہ قربانی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک پوری امتوں کے اندر قربانی کا طریقہ کار مختلف ہوتا رہا، حکم الہی ایک رہا، اور وہ یہ تھا کہ ہر انسان بہترین سے بہترین چیز جو قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش کرے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہمارے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسعت دی ہے، طاقت دی ہے، تو ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اس حکم پر عمل کریں، اور ساتھ ساتھ میں ہم یہ بھی اس بات کا بھی دھیان رکھیں کہ عمدہ سے عمدہ جانور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں پیش کریں اور اس کو اللہ کے راستے میں قربان کریں۔ اور یہ عمدہ سے عمدہ جانور پیش کرتے وقت شیطان ہمیں بہکائے گا بھی کہ کہیں لوگ کہیں گے کہ اتنا بہترین جانور لے آیا ہے۔ تو اس کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ اخلاص کا دامن کبھی بھی اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑے، اخلاص پر عمل کیا جائے کہ میں جو کچھ کام کرتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں، اگر میرا رب مجھ سے راضی ہے تو میرے سارے کے سارے اعمال بہترین، اگر میرا رب مجھ سے ناراض ہے تو میرے کسی عمل کا میں کیا کہوں کہ میرا کوئی عمل مجھے فائدہ دے گا بھی یا نہیں دے گا۔ رب کو راضی کرنا، سب کچھ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ جب میرا رب راضی ہو گیا تو پوری کائنات میری ہے، جب رب ناراض ہے تو کچھ بھی میرا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قربانی کرنے کی صحیح معنوں میں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ علیہ السلام کے پیارے پیارے طریقوں پر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔